فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام سبحان الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے معزز باوقار علماء کرام، حفاظ کرام و شورا اعظام، دور و نزدیک سے آئے ہوئے مہمان، عزت ماں پردہ نشی ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا مجمع دیکھ کر کے بالکل میں گدگد ہوں، خوش ہوں، یوں کہیے کہ بنا تیل کا پکوڑی ہوں. اللہ تعالیٰ اس مدرسے کی کمیٹی کے لوگوں کو اور ہمت اور طاقت عطا فرمائے. آمین آمین. دن بدن یہ مدرسہ ترقی کی راہ پہ ہے. اللہ تعالیٰ بڑے پیر صاحب کے صدقے میں اور بھی ترقی عطا فرمائے. آمین آمین. قاری عینالدین صاحب جو بمبئی کے بڑے مشہور علماء میں سے ہیں، کہہ رہے تھے کہ قاری صاحب کل جو پروگرام ہوا ہے عورتوں کا بہت لاجواب ہوا ہے. اب آواز جا رہی ہے آپ استاد القرآن ایک طرف دائیں طرف قاری عینالدین صاحب ہیں، دوسری طرف کھڑے ہوئے قاری عینالدین صاحب ہیں، اور تمام اسٹیج بھرا ہوا ہے. کن کا نام لوں، میرا دماغی کمپیوٹر فیل ہو جا رہا ہے کہ کس کا نام یاد ہے کہ نہیں یاد ہے. لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ بڑے پیر صاحب کا فیضان برس رہا ہے. دلوں سے درد کے کانٹے نکال دیتا ہے، دلوں سے درد کے کانٹے نکال دیتا ہے. نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھا ماشاءاللہ. اور غوثیہ مدرسے کے اراکین اتنا زبردست جلسہ کر کے قاری عینالدین صاحب اور قاری عینالدین صاحب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں قادری ہوں، میرا پیر غوث اعظم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں قادری ہوں، میرا پیر غوث اعظم ہے، پیر غوث اعظم ہے. میں قادری ہوں، میرا پیر غوث اعظم ہے، پیر غوث اعظم ہے. کون جو لحد سے مردے کو زندہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت. یہ ہے طاہر صاحب جو اناؤنسری کر رہے ہیں، تو جیسے لگ رہا ہے کوئی شیر گرج رہا ہے. دیکھنے میں تو دبلے پتلے ہیں لیکن آواز بڑی بھاری بھرکم ہے. لگتا ہے کہ ان کی باڈی بالکل اسٹیل باڈی ہے. اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے. اور ان تمام علماء کو اور ہمت اور طاقت عطا فرمائے. سب مدرسے کے ذمہ داران حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم سب جلسہ میں اس لیے آئے ہیں، اس نیت سے آئے ہیں کہ بگڑی قسمت بنئی ہے ہمار نبی. ہم لوگ جلسہ میں سے 12 بجے کے بعد جو ہے 3-5 کرنا شروع کر دیں گے. 3-5 ابھی سے شروع کر دیں گے. گیٹ پر جتنے لوگ ہیں وہ 3-5 کرنے والے کھڑے ہیں.
हाँ 12 बजे के बाद भागने की नीयत किए हुए हैं, नीयत की मैं 12 बजे भागने की। लेकिन कारी साहब कल के जलसा के बारे में बता रहे थे कि साहब लगभग 1500 खवातीन थी, लेकिन कोई भी खवातीन टच समझ नहीं और बयान सुनती नहीं। हम लोगों से अच्छा तो ये ना बेशक हम लोग तो 12 बजे के बाद हर लेकिन वाह अल्लाह ताला किसी की बेटी फातिमा तो नहीं हो सकती है, लेकिन तकरीरों के जरिए कनीज़े फातिमा जरूर। हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा काम किया है कारी साहब और नाज़िम आला साहब ने कि अब जो है औरतों का भी जलसा शुरू कर दिया है। माशाअल्लाह खास तौर से उस दिन सुनाया जाएगा ताकि उनको नसीहत मिल जाए, इसलिए कि ये जब सुधर जाएगी तो पूरी फैक्ट्री सुधर जाएगी। बेशक बेशक। और मदरसा बनाया जाता है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूल अल्लाह का घर है, और रसूल अल्लाह के घर में बुला करके कारी रियाजुद्दीन साहब सबको सुधारने के लिए और बिगड़ी बनाने के लिए सबको बुलाते हैं। इसलिए हम सब लोगों का अकीदा यही है कि बिगड़ी किस्मत बनी है हमार नबी, बिगड़ी किस्मत बनी है बिगड़ी किस्मत बनी है हमार नबी, पार बेड़ा ल गई है हमार पार बेड़ा ल गई है हमार नबी। कब्र की अंधियारी कोठरी में या रसूल अल्लाह, कब्र की अंधियारी कोठरी में आपन जलवा देखई है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बिगड़ी किस्मत बनी है हमार नबी, पार बेड़ा ल गई है हमार नबी। और जब गर्मी से भड़की बदनवा, अप्रैल मई की गर्मी हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, क़यामत के दिन गर्मी का आलम ये होगा जैसे भरसाई में भूजा भूजा जाता है तो चना और मटर भड़क भड़क करके लावा फोड़ देते हैं, वैसे हम लोगों का जिस्म भड़केगा। पनाह मांगिए अल्लाह के अज़ाब से, गुनाहों से तौबा कीजिए और जितनी जल्दी हो सके सुधर जाइए। जब गर्मी से भड़की बदनवा या रसूल अल्लाह, जब गर्मी से भड़की बदनवा, तनूरी चादर ओढ़ी है हमार नबी, काली कमली ओढ़ी है हमार नबी, पार बेड़ा ल गई है हमार नबी। जे दिन लोगवा प्यास तड़पी है, जैसे पानी से मछली निकाल दी जाती है तो तड़पती है, वैसे हम लोग क़यामत के दिन गर्मी से प्यास के मारे तड़पेंगे। अल्लाह से पनाह मांगिए और अल्लाह की बारगाह में तौबा कीजिए जितनी जल्दी हो सके। एक हफ्ता के अंदर 5 औरतें और 1 मर्द सऊदिया में हमारे मोहल्ला में मरा है। कितनी जल्दी लोग मर रहे हैं। अब से भी गुनाहों से तौबा कीजिए, कब हम लोग मर जाए कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके गुनाहों से तौबा कीजिए और नमाज आज ही से शुरू कर दीजिए, बोल दीजिए इंशाअल्लाह। जे दिन लोग प्यास तड़पी है, जे दिन लोग प्यास तड़पी है, तो जाम कौसर पिए है हमार नबी, जाम कौसर पिए है हमार नबी, पार बेड़ा लगई है हमार नबी। और जब मैं 1980 में पढ़ रहा था, जब मेरी दस्तारबंदी हुई थी हिफ्ज़ की, जैसे आज घूमन बाजार के गौसिया मदरसा में दस्तारबंदी होने वाली है, उसी तरह से मोरी भी दस्तारबंदी हुई थी 1980 में। तो उस वक्त मौलाना नसरुद्दीन चतुर्वेदी सिवान के रहने वाले आए थे और यही पढ़ रहे थे कि नाज कहे नित दिन
سب سے ناز کہنا. ان کا ٹائٹل تھا ناز. ناز سیوانی اپنے مقطع کے شعر میں لکھتے ہیں کہ ناز کہنا نت دن سب سے ناز کہنا, نت دن سب سے ذکی اللہ کہنا. ارے انول میں سب سے کہ رب سے جنت دی ہے ہمار نبی, رب سے جنت دی ہے ہمار نبی, پار بیڑا لگئی ہے ہمار نبی, بگڑی قسمت بنی ہے ہمار نبی. نبینا عند اللہ الاسلام, بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہی ہے. اور یہ دین کا قلعہ انور بازار والوں نے قائم کر رکھا ہے. یہ بہت بڑی فیکٹری ہے. تمام فیکٹریوں میں تو بڑے بڑے سامان پیدا کیے جاتے ہیں, لیکن انور بازار کے لوگوں نے ایک ایسی فیکٹری قائم کی ہے کہ ہر سال حافظ قرآن پیدا کیے جاتے ہیں. کہہ دیجئے سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ لوگوں, یہ دین جو ملا ہے یہی مدرسوں کے ذریعے ملا ہے. مدرسہ میں اتنا دھیان دیجئے مدرسے پر, ایک روٹی کم کھائیے لیکن مدرسے کو آگے بڑھائیے. کہہ دیجئے انشاءاللہ جس دن مدرسہ نہیں رہے گا آپ کے بابو کا نکاح پڑھانے والا ڈھبری لے کے کھوجنا پڑے گا. ابا کا جنازہ رکھا رہ جائے گا, نہ انجینئر صاحب آگے بڑھیں گے, نہ پروفیسر صاحب آگے بڑھیں گے, نہ وکیل صاحب آگے بڑھیں گے, نہ انجینئر صاحب نہ ڈاکٹر صاحب آگے بڑھیں گے تو اسی مدرسے سے پڑھنے والے حافظ اور قاری آگے بڑھیں گے. اس وقت سمجھ میں آئے گا کہ دین کی قیمت کیا ہے. دین کی علم کی قیمت اس وقت سمجھ میں آئے گی جب جنازہ رکھا رہ جائے گا. اور پہلے کے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا, پرانیہ لوگ سے سن لیجئے, گاؤں میں کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں رہتا تھا تو ایسے ہی لوگ دفنا دیتے تھے اور ہر لکڑی وہی پر گاڑ دیتے تھے کہ تاکہ لوگ سمجھ جائیں گے گزرنے والے مسافر کی ابھی جنازہ نہیں ہوا ہے. لیکن آپ بتائیے, جہاں سے اتنے حفاظ پیدا ہوں, اب کوئی اس کی کمی محسوس ہو رہی ہے. کیوں؟ اسی مدرسے کی وجہ سے. اس لیے ہوشیار ساودھان, جہاں انگریزی پڑھائیے تو انگریزی پڑھائیے اس نیت سے کہ یہ دنیا میں کام آئے گی یہ پڑھائی, اور قرآن پڑھائیے غوثیہ مدرسہ میں اس لیے کہ آخرت میں کام آئے گی پڑھائی. آپ کا بیٹا ABCD انگلش میڈیم سے چاپ کے پڑھ رہا ہے, 500 روپیہ فیس, وہ ڈریس فریس کر کے کر رہا ہے. اتنے میں اللہ نہ کرے باپ کا انتقال ہو گیا, تو جب باپ کا انتقال ہو جائے گا تو امی کہیں گی اے بابو جاؤ اپنے ابا کے قبر پر تنی فاتحہ پڑھ کے آؤ. قاری عین الدین صاحب جلسہ کیے تھے, مولانا غلام رسول علی آئے تھے, اس سے پہلے شمس الدین صاحب راجستھان کے مکرانہ والے آئے تھے, اس سے پہلے اور مولانا آئے تھے. سب لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ جمعرات کے دن یا جمعہ کے دن جو اولاد اپنے ماں باپ کے قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو اولاد کا گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے. امی کہیں گی بابو تمہارے ابا کا انتقال ہو گیا ہے, آج جمعرات کا دن ہے, آج جمعہ کا دن ہے, اپنے ابا کے قبر پہ چلے جاؤ. امی نے بھیج دیا, اور بابو کہاں پڑھ رہے ہیں؟ انگلش میڈیم سے. ABCD چکر مانے ہوتے ہیں کتا بلائی چوہا. ABCD کا مطلب بابو میاں کیا ہوتا ہے؟ کتا بلائی چوہا. لڑکا اماں کے کہنے پہ قبر پر چلا گیا, اور فاتحہ میں کیا کہے گا؟ جو ابا پڑھا کے گئے ہیں, جو امی پڑھا رہی ہیں وہ نہ پڑھے گا. ABCD یا اللہ ہمارے ابا کے قبر میں کتا بلائی چوہا کو بھیج دے. یہ سب جائیں گے تو کیا کریں گے؟ جونی بھیتر ہے وہ نکال کے تھوڑ پھوڑ کے باہر کریں گے. لیکن آپ کا بچہ ہے ابھی کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے, مدرسہ غوثیہ میں بھیج دیا گیا ہے, قاری عین الدین صاحب پڑھا رہے ہیں, قاری ریاض الدین صاحب پڑھا رہے ہیں, مست ہو کر کے کہہ رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ کا
سبحان اللہ بچہ ہے، ابھی ABCD بعد میں جائے گا، لیکن مدرسہ غوثیہ میں آ گیا ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے، رسول اللہ کے گھر میں بچہ آ گیا ہے۔ قاری ریاض الدین صاحب بچے کو مسجد کے عالم میں آ کے پڑھانے لگے، بابو پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا، سبحان اللہ۔ عجیب بچے تو ابھی 30 پارے بعد میں پڑھیں گے، آج دستار بندی ہوگی تو 30 پارے پورے حافظ ہوئے ہیں تو آج دستار بندی کا جلسہ رکھا گیا ہے، لیکن بچہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا پڑھ لیا ہے، اللہ کی رحمت ہو جائے گی، بیڑا پار ہو جائے گا۔ آپ کہیں گے قاری ذکی اللہ غازی پور سے آ کے گورکھپور والوں کو بیوقوف بنا رہے ہو، میں آپ کو بیوقوف نہیں بنا رہا ہوں۔ پوچھ لیجیے قاری عین الدین صاحب بیٹھے ہیں، پوچھ لیجیے قاری ریاض الدین صاحب بیٹھے ہیں، بسم اللہ کی برکت بھی آپ کو بتائیں گے، کب کی بات بتائیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات بتائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سن لیجئے۔ 30 پارہ قرآن جس کا بچہ ہو گیا وہ تو بڑا خوش قسمت ماں باپ ہے، لیکن جس کا بچہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا ہے، اللہ کی رحمت ہو جائے گی، بیڑا پار ہو جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک زمانے سے راستے سے گزر رہے ہیں، راستے میں قبرستان پڑا ہے، قبرستان سے گزرتے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اتنا پاور عطا فرمایا ہے، زمین کے نیچے کیا ہو رہا ہے وہ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ملاحظہ فرما رہے ہیں؟ ایک قبر ہے، اس قبر میں ایک مردہ ہے، بھینکر عذاب ہو رہا ہے، دردناک عذاب ہو رہا ہے، خوفناک عذاب ہو رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس مردے کے اندر بڑا خوفناک عذاب ہو رہا ہے۔ گزرتے ہوئے آپ آبادی میں جاتے ہیں، اپنے کام سے فارغ ہوتے ہیں، کام سے فارغ ہونے کے بعد واپس آتے ہیں، جب اسی راستے سے گزرنے لگے، جب اسی قبرستان سے گزرنے لگے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس قبر میں عذاب دیکھا تھا اسی قبر میں رحمت و نور کی برسات ہو رہی ہے، رحمت کی جھما جھم برسات ہو رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھ کر کے حیرت میں پڑے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے مولا تو بڑا قہار بھی ہے، بڑا جبار بھی ہے، بہت بڑا رحیم بھی ہے، بہت بڑا کریم بھی ہے، اے میرے مولا اپنے نبی کو بتا دے مولا، اس بندے کے قبر میں خوفناک عذاب ہو رہا تھا، دردناک عذاب ہو رہا تھا، لیکن میں واپس آ رہا ہوں آبادی سے، قبر کا عذاب اٹھا لیا گیا ہے، دردناک عذاب اٹھا لیا گیا ہے، خوفناک عذاب اٹھا لیا گیا ہے۔ اے اللہ کیا اس بندے کے گھر والوں نے مدرسہ بنوا دیا ہے، مسجد بنوا دیا ہے، جلسہ کرا دیا ہے، صدقہ کیا ہے، خیرات کیا ہے، کون سا نیک عمل کر دیا ہے، تیری رحمت برس رہی ہے، اے اللہ قبر کا عذاب اٹھا لیا گیا۔ اے میرے مولا اپنے نبی کو بتا دے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا یہ راز سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آواز آتی ہے میرے عیسیٰ پیغمبر بات سچ ہے، میرا بندہ پاپی تھا، میرا بندہ گنہگار تھا، میرا بندہ سیاہکار تھا، سچ تو یہ ہے کہ صبح قیامت تک اس کے قبر میں دردناک عذاب ہوتا، لیکن جب یہ مرا تھا تو اس کی بیوی حمل سے تھی اور اب ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، اور وہ بیٹا بولنے کے لائق ہوا ہے، اور یتیم بچہ بولنے کے لائق ہوا ہے، گویا مثال کے طور پہ مدرسہ غوثیہ اول بازار مدرسہ میں پہنچ چکا ہے۔ اس بیوہ عورت نے اپنے بچے کو پہلے انگلش اسکول میں نہیں بھیجا ہے، انجینئر بنانے کا شوق نہیں ہوا ہے، پروفیسر بنانے کا شوق پہلے نہیں ہوا ہے، اس کو وکیل اور بڑے بڑے پڑھائی کا شوق نہیں ہوا ہے، اس کو شوق ہوا ہے کہ میرا بیٹا پہلے قرآن پڑھ لے، اس لیے کہ نبیوں کے نبی کا فرمان ہے، ہاں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، میرے نبی کا فرمان ہے، اگر علم دین حاصل کرنے چین تک کا کٹھن سفر کرنا پڑے تو علم دین حاصل کرو۔ مبارک ہو اے اول بازار کے چھتر کے لوگوں، آپ کو چین اور جاپان نہیں جانا ہے، دین کی فیکٹری قاری ریاض الدین، قاری عین الدین اور امتیاز صدیقی چھوٹے بڑے حاجیوں نے مل کر کے آپ کے چھتر میں ایک ایسی دین کی فیکٹری قائم کر دی ہے، فیکٹری میں بچوں کو بھیجو اور آخرت کا مال یہاں سے آج کے دن لے جاؤ، یہ آخرت کا سامان لے جاؤ، یہ وہ حافظ
قرآن ہوں گے، قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، آسمان فولاد کا ہوگا، محمد تخت پر ہوں گے، عدالت پر خدا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ لیکن اے وہ لوگوں جن کے بچے آج حافظ قرآن ہو رہے ہیں، آج دستار بندی ہے، مبارک ہو آپ کو۔ اگر کسی کا بیٹا کلکٹر ہوگا اس کی کوئی نہیں چلے گی، کسی کا تھانہ دار بیٹا ہوگا کوئی نہیں چلے گی، مکھ منتری ہوگا، دکھ منتری ہوگا، پردھان منتری ہوگا، کونوں منتری ہوگا، اس کی تو نہیں چلنے والی ہے۔ لیکن ایک حافظ قرآن ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اے میرے مولا میں نے سوکھی سوکھی روٹیاں کھا کر کے، وطن چھوڑ کر کے، ماں باپ کی محبت کو ترک کر کے، بھائی بہن کی محبت کو ترک کر کے میں نے 300 پارے قرآن کو اپنے سینے میں بسایا تھا۔ اے مولا جنوری کا مہینہ ہوتا تھا، قاری عین الدین صاحب بھور میں ہم کو چھڑی مار کے جگہ دیتے تھے، ایسی چھڑی سال بھر میں ایک مرتبہ مارتے تھے کہ جس چھڑی کا احساس سال بھر رہتا تھا۔ اے میرے مولا قاری نجات الدین جنوری اور دسمبر کی ٹھنڈی میں ہم کو بھور میں اٹھاتے تھے، ہم سبق یاد کرتے تھے، 5 وقت نماز پڑھتے تھے۔ اے میرے مولا میں نے سنا تھا جس کے خاندان میں ایک حافظ قرآن ہو جائے گا 10 ایسے لوگوں کو بخشوائے گا جن کے اوپر جہنم واجب ہو گئی ہوگی۔ اے میرے مولا میرے خاندان کے لوگ جا رہے ہیں جہنم میں، اے اللہ انہیں بخش دے۔ اے حافظ بنانے والے لوگوں مبارک ہو آپ لوگوں کو کہ اس حافظ قرآن کی سفارش اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی، اور اللہ فرمائے گا تم الحمدللہ کی الف سے لے کے والناس کی سین تک پڑھتے جاؤ، جہاں تک پڑھتے پڑھتے چلے جاؤ گے جنت کی جاگیر تمہاری ہو جائے گی، جنت کی جگہ وہ تمہاری ہو جائے گی، اور تمہارے ساتھ جتنے خاندان کے لوگ ہیں 10 ایسے لوگوں کو بخش دیا گیا ہے جن کے اوپر جہنم واجب ہو گئی ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسی حالت میں میں بیان کر رہا تھا، کیا آپ سن رہے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، اللہ کی جانب سے آواز آتی ہے، اے میرے عیسیٰ پیغمبر، یہی بندہ اس کی بیوی نے، بیوہ بیوی نے بچے کو لے جا کر کے مدرسہ میں آج پہنچایا ہے، انور بازار مدرسے میں داخلہ کرا دیا ہے، اس بیوہ بیوی نے بچے کو قرآن پڑھانے کے لیے مدرسے میں داخلہ کرا دیا ہے۔ آج اساتذہ ہیں، آج استاد ہیں، اپنے سامنے رکھ کر کے اس بچے کو پڑھا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بچہ پڑھا ہے۔ اس کے بعد جب حافظ قرآن نے اس بچے کو پڑھایا ہے، یتیم بچہ جب پڑھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم تک یہ بچہ پہنچا ہے، یہ اس بندے کے قبر میں عذاب دے رہا ہوں، اس کا یتیم بچہ بسم اللہ کے بے سے لے کر کے رحیم کی میم تک جب پہنچا ہے، میری رحمت میں گوارا نہ ہوا کہ جس کا بچہ مجھے رحمان کہتا ہو، جس کا بچہ مجھے رحیم کہتا ہو، میں اس کے باپ کے قبر میں عذاب دوں، یہ میری رحمت کو گوارا نہ ہوا۔ اے میرا پیغمبر اسی بسم اللہ کی برکت سے میں نے باپ کے قبر عذاب کا اٹھا لیا ہے، رحمت و نور کی برسات فرما دی ہے، جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا۔ سبحان اللہ سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، رفعت قرآن، مسلک اعلیٰ حضرت، جلسہ دستار بندی۔ اس لیے بچوں آپ انگلش پڑھائیے، انگریزی خوب پڑھائیے، چاپ چاپ کے انگریزی پڑھائیے، لیکن انگریز ہونے سے بچائیے، بچوں کو انگریز ہونے سے بچائیے۔ آج عام طور سے دیکھا جا رہا ہے بچے پیشاب کھڑے ہو کر کے کرنے کے عادی ہو گئے، کیوں؟ اس لیے کہ پہلے مدرسے میں نہیں بھیجے جا رہے ہیں، پہلے شروع میں اے جی کے جی پے جی کون جی جی اے جی پے جی میں جاتے جاتے وہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کے عادی ہو گئے۔ اب قاری عین الدین صاحب چھڑی مار مار کے کتنا سکھائیں گے؟ اس لیے کہ کچی قین ہوتی ہے تو جدھر سے چاہیں گے جھکا لیں گے، اور جب قین سوکھ جاتی ہے تو چرچرا کے ٹوٹ جاتی ہے۔ جب قین نرم رہے گی تو کھچیا بنا لیجئے، کھانچا بنا لیجئے، دھاما بنا لیجئے، اور چرچر کو بکری کا بچہ ہوئی میں ڈھاک دیجئے، سیال کا بچے گا
آپ بتائیے جب کچی قین رہتی ہے تو آپ جدھر چاہیں گے جھکا کر کے بنا دیتے ہیں، اسی طرح سے ہمارا اور آپ کا بچہ ہے یا بچی ہے، جب شروع میں مدرسہ انور بازار میں آئیں گے، غوثیہ مدرسہ میں آئیں گے تو قاری عزالدین صاحب چھڑی لے کے ٹہلتے رہیں گے، کون بچہ کھڑے ہو کے پیشاب کر رہا ہے، جب کھڑے ہو کے پیشاب کرے گا بچہ وہیں یہ ہدایت کر دیں گے کہ بابو بڑی گندی بات ہے نا۔ مولانا صاحب بتائیں گے، قاری عزالدین بتائیں گے کہ سنو اے بچوں، کلاس لگا ہوگا، بتائیں گے قاری عزالدین صاحب بچوں کو کہ سنو مدینہ شریف کی دھرتی ہے، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، ایک قبرستان پڑا، زمین برابر تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جس اونٹنی پہ آپ سوار تھے وہ اونٹنی بدکنے لگی، وہ اونٹنی چھٹکنے لگی، میرے آقا زمین پہ تشریف لائے، اتر گئے، اور اترنے کے بعد صحابہ کو حکم دیا، اے میرے صحابہ جائیے ہری شاخ توڑ کر کے لائیے، تو کھجور کا درخت تھا، کھجور کی ایک شاخ توڑ کر کے صحابہ لاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہری شاخ کو، ہری کھجور کی لکڑی کو دو بھاگ میں پھاڑ دیا اور دو جگہ گاڑ دیا، کہہ دیئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آپ بالکل چنتا مت کیجئے، بس میں اشارے کا انتظار کر رہا ہوں، جہاں قاری عزالدین صاحب، قاری عینالدین صاحب تنی کو آنکھ ماریں گے کہ ہم دھیرے سے کھسک لیں گے، تنی کو اشارہ کریں گے کہ قاری صاحب ہٹیے تو ہم ہٹیں گے، اور بلیاوی صاحب آ کے ڈٹیں گے، کہہ دیجئے انشاءاللہ۔ اس لیے چنتا مت کیجئے، سبحان اللہ سبحان اللہ، مسکرا کے کہتے رہیے۔ میں داہنے بائیں اس لیے بار بار دیکھ رہا ہوں کہ کب اشارہ ہو کہ جلدی کرسی چھوڑیے، میں جتنا جلدی اشارہ پاؤں گا کرسی چھوڑ کر کے جلدی سے بھاگ جاؤں گا، لیکن ایک بار آپ لوگ کہہ دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قاری عزالدین صاحب بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے پڑھنے آئیں گے تو ان کو بتائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جگہ ہری شاخ گاڑ دی، ہری لکڑی گاڑ دی، اور ہری لکڑی جب گاڑ دی تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یا رسول اللہ اس کا مطلب کیا ہے، یا رسول اللہ ہری شاخ گاڑنے کا مقصد کیا ہے، تو میرے نبیوں کے نبی فرمائیں گے، میرے نبی فرماتے ہیں یہ لوگ بتائیں گے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، آپ کے بچوں کو، ہمارے بچوں کو، آپ کی بچیوں کو، آپ کے بچوں کو، ہم لوگوں کے بچوں کو شروع میں کیا بتائیں گے، بڑی اچھی اصلاح فرمائیں گے، کہیں گے سنو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یہ دو شاخ آپ لکڑی کیوں گاڑ رہے ہیں، مطلب کیا ہے، تو میرے نبی فرماتے ہیں یہ میرے صحابہ سنو، یہ دونوں قبریں ہیں اور دونوں قبروں میں بھینکر عذاب ہو رہا ہے، دردناک عذاب ہو رہا ہے، خوفناک عذاب ہو رہا ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ وہ کون سا گناہ کرنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، کون سا پاپ کرتے تھے کہ عذاب ہو رہا ہے، تو میرے نبی مسکرا کے فرماتے ہیں اے میرے صحابہ ایک قبر اس میں ایسی ہے، ایک مردہ ایسا ہے جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا، یعنی عام طور سے آج ہم لوگوں کے لڑکے ہیں پیشاب کرتے ہیں تو پانی نہیں لیتے ہیں، پیشاب کرتے ہیں تو کھڑے ہو کے کرتے ہیں، پیشاب کرتے ہیں پانی نہیں ملتا ہے تو مٹی تک بھی نہیں لیتے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ سنو ایک مردہ اس میں ایسا ہے جو پیشاب کرتا تھا لیکن پانی نہیں لیتا تھا، پاکی نہیں کرتا تھا، اس وجہ سے قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ساودھان ہوشیار، جو لوگ بھی استنجا کرتے ہیں، پیشاب کرتے ہیں، کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں، پانی نہیں لیتے ہیں، مٹی نہیں لیتے ہیں، ان کے پیٹ میں پیشاب کے قطرے ہوتے ہیں، ان کے پاجامے میں پیشاب کے قطرے ہوتے ہیں، ان کی لنگیوں میں پیشاب کے قطرے ہوتے ہیں، گویا وہ قبر کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ ہوشیار ساودھان، توبہ کیجئے نہ جانے کب ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ بے شک بے شک سمجھے کہ آپ کر رہے ہیں کہ ہٹ جائیں۔ درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہوشیار ہے ساودھان، اے خاص طور سے نوجوانوں ذرا سوچو تو صحیح کب موت آ جائے کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی
بلبلا ہے پانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ ہوشیار ساودھان، جب بھی آپ چلیے سفر میں تو آج کل پانی پینے کے پلاسٹک کے باٹلی پہ حساب رہتے ہیں، اس میں آپ پانی رکھ لیا کیجئے، ڈگی میں رکھ لیجئے، جھولا میں رکھ لیجئے، بیگ میں رکھ لیجئے، اٹیچی میں رکھ دیجئے۔ اب جب بھی حاجت ہو تو آپ پانی لے کر کے بیٹھئے، نہ جانے ہماری اور آپ کی موت کہاں آ جائے، نہ جانے ہماری اور آپ کی زندگی کب ساتھ چھوڑ دے، ہماری اور آپ کی زندگی کب ساتھ چھوڑ دے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اس لیے اے لوگوں، ایسی حالت میں پتا چلا جو پیشاب کرنے کے لیے جاتا ہے پانی نہیں لیتا ہے، ناپاکی کی حالت میں رہتا ہے، اس کے مرنے کے بعد قبر میں بھینکر عذاب ہوگا، دردناک عذاب ہوگا۔ اس لیے اے لوگوں ہوشیار ہو جاؤ، مرنے سے پہلے گناہوں سے توبہ کر لیجئے۔ اب صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ، دوسری قبر میں عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ نبیوں کے نبی فرماتے ہیں، آمنہ کے لال فرماتے ہیں، عبداللہ کے لخت جگر فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں دوسرا مردہ ایسا گناہ کرتا تھا جو لگائی دہائی کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر کرتا تھا۔ مثال کے طور پہ طاہر صاحب کی بات جا کے قاری ریاض الدین صاحب سے کہتا تھا، قاری صاحب ریاض الدین کی بات اٹھا کر کے قاری عین الدین صاحب سے کہتا تھا۔ یہ بڑا آسان ہے، گناہوں کو ہم لوگ کر کے قبر کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ پتہ چلا دو مردے ایسے ہیں جو لگائی بجھائی کرتا تھا جس کے قبر میں عذاب ہو رہا ہے، چغلی کرتا تھا، غیبت کرتا تھا، شکوہ شکایت کرتا تھا، اس کے قبر میں اس لیے عذاب ہو رہا ہے۔ اور بڑا آسان تھا کہ پیشاب کرتا تھا لیکن چھینٹے سے نہیں بچتا تھا۔ یہ کہاں بتایا جائے گا؟ مدرسہ غوثیہ جیسے ادارے میں بتایا جائے گا، دینی مدرسوں میں بتایا جائے گا، کسی بھی انگلش اسکول میں کوئی ایسا بیوستھا نہیں ہے کہ پاکی سے بچا جائے۔ اگر کوئی ایسا بیوستھا ہو تو کالر پکڑ کر کے دو ہاتھ مارنا قاری ذکی اللہ غازی پوری کو اسٹیج سے اترنے کے بعد، اسی مجمع میں دو ہاتھ کھینچنا، بے خود تم جھوٹ بول رہے ہو۔ لیکن اے لوگوں، ہم اپنے بچوں کے مستقبل کو خوب خراب کیے چلے جا رہے ہیں۔ انگلش پڑھائیے، انگریزی پڑھائیے، لیکن اپنے بچوں کو انگریز ہونے سے بچائیے۔ پہلے ان کو نبی کا پیار بتائیے، نبی کی سنت بتائیے۔ وہ کہاں بتایا جائے گا؟ تو نبی کے گھر میں بتایا جائے گا۔ یہ کون گھر ہے؟ رسول اللہ کا گھر ہے۔ جب رسول اللہ کے گھر میں بچہ سدھر جائے گا تو اللہ کے گھر میں جائے گا، تو قدم رکھے گا تو داہنا قدم رکھے گا، داہنا پاؤں رکھے گا، پڑھے گا تو اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھے گا۔ یہ بتایا جائے گا تو کہاں بتایا جائے گا؟ دینی مدرسے میں بتایا جائے گا، استاد کا ادب بتایا جائے گا، مدرسے میں بتایا جائے گا، میرے نبی کی سنت بتائی جائے گی تو مدرسے میں بتائی جائے گی، وطن کی وفاداری بتائی جائے گی تو اسی مدرسے میں بتائی جائے گی۔ پیر عبدالحمید غازی پوری کو کسی مکتب میں بتایا گیا تھا، مدرسہ میں بتایا گیا تھا کہ بابو جس دیش میں رہنا وفادار بن کے رہنا۔ وہ دیش کا سپاہی پیر عبدالحمید غازی پوری جب پاکستانی ٹینک آ رہا تھا اپنے سینے پہ روک کر کے بتا دیا ہم مدرسہ کے پڑھنے والے ہیں، مدرسے میں وطن کی وفاداری بتائی جاتی ہے۔ پیر عبدالحمید غازی پوری نے پاکستانی ٹینک کو اپنے سینے پہ روک کر کے شہادت کا جام پی کر کے بتا دیا کہ ہم دیش کے وفادار ہیں، غدار نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس دور میں بھی صوفیہ قریشی نے بھی ہماری زندگی کو تازہ کر دیا کہ مسلمان ایسے مدرسے میں پڑھتا ہے جس میں وطن کی وفاداری بتائی جاتی ہے، ان کا ادب بتایا جاتا ہے، چھوٹوں سے پیار بتایا جاتا ہے۔ ہمارے نبی کی سیرت یہی رہی ہے، ہمارے پیغمبر محمد الرسول اللہ کا اخلاق یہی رہا ہے، محمد الرسول اللہ کا کردار یہی رہا ہے۔ ہمارے آقا کا کردار کون نہیں جانتا ہے؟ پوچھو زمانے والوں سے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو جو لوگ آج بھی اپناتے ہیں وہ منتری بنے نظر آتے ہیں، وہ سنتری بنے نظر آتے ہیں، وہ مکھ منتری بنے نظر آتے ہیں۔ اخلاق کیا تھا میرے نبی کا؟ میرے نبی کا اخلاق تو یہی تھا، میرے نبی کا اخلاق تو یہی تھا کہ وہ دشمنوں کو بھی پیار دیتے تھے، دشمنوں کو بھی پیار دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ مسلمان نہیں دیکھتے تھے، اللہ ہمارے نبی ہندو مسلمان نہیں دیکھتے تھے۔ آپ کہیں گے قاری ذکی اللہ غازی پوری تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو، کہاں کی تم بات کر رہے ہو؟ میں کہوں گا مجھ کو پاگل کہہ لینا، یہ علماء کا ٹھاٹھے مارتا ہوا مجمع ہے، یہ اسٹیج بھرا ہوا ہے۔ پوچھو انہی علماء سے، مکہ کی دھرتی ہے، میرے پیارے آقا کے جوانی کا عالم ہے، شباب کا عالم ہے، سادگی کا عالم ہے۔ کوئی سمجھ نہیں پاتا تھا کہ اتنے بڑے پیغمبر ہیں، سادگی کا عالم یہ ہے۔ میرے نبی چلے جا رہے ہیں، کون نہیں جانتا ہے میرے نبی کے اخلاق کو؟ کون نہیں
نہیں جانتا ہے میرے نبی کے کردار کو. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹہلتے ہوئے تشریف لے جا رہے ہیں, کعبے کا طواف کر کے آ رہے ہیں. اتنے میں کیا دیکھا, ایک ضعیفہ ایک چوراہے پر آواز دے رہی ہے. میرے نبی دھیرے سے تشریف لے گئے. وہ ضعیفہ کا کام کیا تھا, میرا سامان ڈھونا ہے, ڈھو دو. وہ سمجھ رہی تھی کہ یہ نوجوان لڑکا کوئی لگتا ہے مزدور معلوم ہو رہا ہے, کوئی لیبر معلوم ہو رہا ہے. اتنے بڑے نبی ہیں, اتنے بڑے پیغمبر ہیں, لیکن سادگی کا عالم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں اشارہ کر دے تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے, اشارہ کر دے تو پتھر ابو جہل کی مٹھی میں کلمہ اللہ 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 اللہ, کیا بات ہے, سبحان اللہ. اشارہ کر دے تو پیڑ آ کے سجدے میں گر جائے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اشارہ کر دے تو مقام صحابہ میں حضرت علی نماز ادا کر لیں. اشارہ فرما دے تو حبیب یمن کے بادشاہ چاند کو دو ٹکڑا ہوتے ہوئے دیکھ کر کے کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیں. لیکن قربان جاؤ ایسے پیارے نبی پر جن کی سادگی کا عالم یہ ہے, جن کی سادگی کا عالم یہ ہے, اخلاق کا عالم یہ ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جا رہے ہیں. اس ضعیفہ نے نبی کا نام تو سنا تھا, پہچانا نہیں تھا. اس بڑھیا نے میرے نبی کا نام تو سنا تھا, لیکن پہچانا نہیں تھا. اس نے سوچا سمجھا کہ شاید کوئی لیبر جا رہا ہے, کوئی مزدور جا رہا ہے. مزدور سمجھ کر کے آواز دے دیا, مزدور سمجھ کر کے آواز دے دیا. ہمارے نبی تشریف لائے, پوچھا چچی بولیے کیا بات ہے. کہا او لڑکے میرا سامان فلاں منزل تک پہنچا دو, جو بھی مزدوری ہوگی میں پیمنٹ کر دوں گی. میرے نبی اپنا پرچہ نہیں دے رہے ہیں, اپنی بات نہیں بتا رہے ہیں کہ میں مزدور نہیں ہوں, میں عبداللہ کا لخت جگر ہوں. میرے دادا کعبہ شریف کے متولی ہیں, عبدالمطلب ہیں. ہاں اپنا پرچہ نہیں دے رہے ہیں کہ میں انجینئر ہوں, پروفیسر ہوں, ایسا نہیں ہے. میرے نبی کی سادگی دیکھو. اور میرے نبی یہ نہیں پوچھ رہے ہیں کہ سامان ڈھونے کے لیے تم کہہ رہی ہو تو بتاؤ تم کلمہ پڑھنے والی ہو کہ پوجا کرنے والی ہو. میرے نبی یہ کچھ نہیں پوچھ رہے ہیں. جب دیکھا کہ ضعیفہ کی مدد کرنی ہے, اس بڑھیا کی مدد کرنی ہے, سامان ڈھونا ہے, میرے نبی مسکراتے ہیں اور سامان اپنے سر مبارک پہ اٹھا دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے پتا چلا ہمارے نبی غیروں کی مدد کر رہے ہیں, بوڑھوں کی مدد کر رہے ہیں, ضعیفوں کی مدد کر رہے ہیں, لیکن یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون ہے, ہندو ہے کہ مسلمان ہے. اے لوگوں انسان بنو, انسان. ہندو مسلمان بعد میں بننا, پہلے انسان بنو. اگر انسانیت آ جائے گی تب سمجھ میں آئے گا کہ ہندو ہو کہ مسلمان ہو. میرے نبی نے انسانیت کا پیغام دیا, ضعیفہ کا سامان اپنے سر مبارک پر اٹھا لیا. کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ نہیں رہی تھی کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, لیکن ہمارے پیارا آقا بڑھیا کا سامان اپنے سر مبارک پر لے کر کے چل رہے ہیں. دھیرے دھیرے آقا آگے بڑھ رہے ہیں, کسا کسا میرے آقا نبیوں کے امام آگے بڑھ رہے ہیں. اور بڑھیا سمجھ نہیں رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے رہی ہے, ہاں ان کے خلاف بکواس کر رہی ہے اور بکواس کیے چلی جا رہی ہے. ہمارے نبی اپنے بارے میں خلاف باتیں سن رہے ہیں لیکن مسکرائے چلے جا رہے ہیں. میرے نبی سامان ڈھوئے چلے جا رہے ہیں. بڑھیا کہتی جا رہی ہے معاذ اللہ, کہاں سے کہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہو گئے. معاذ اللہ کہ ان کی وجہ سے موقع اپنا مکان چھوڑنا پڑ رہا ہے, اپنا گھر چھوڑنا پڑا, اپنا کھیت کھریان چھوڑنا پڑا, اپنا دکان مکان چھوڑنا پڑا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے جادوگر ہیں, نبی کو جادوگر کہہ رہی ہے, میرے نبی مسکرا رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے نبی کو گالیاں دے رہی ہے, میرے نبی مسکرا رہے ہیں. کیا خیال ہے اگر آج کا کوئی ہندو مسلمان کا لڑکا ہوتا اور گالی سنتا اور وہ اس طرح سے برداشت کرتا؟ مجھے تو یقین نہیں ہے کہ برداشت کرتا, بلکہ گالی سننے کے بعد جوان گٹھریا بڑھیا کا اپنے کپڑا پر لیے رہتا, نوجوان بڑھیا کے کپار پر پٹک دیتا اور نٹائی دبا کے گھسیٹ کر کے کئی کھیت کھریان میں لے آ کے چھپا دیتا. بڑھیا ہندوستان چھوڑ کے قبرستان چلی جاتی. لیکن لاکھوں لاکھوں درود و سلام پیغمبر اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر, میرے نبی کے اخلاق پر قربان جاؤ. اے لوگوں نبی کا کردار دیکھو. میرے نبی یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ
बुढ़िया हमारा कलमा पढ़ती है कि हमारा दुश्मन है। नहीं, मुसलमान और हिंदू नहीं देख रहे मेरे नबी, बल्कि भलाई किए चले जा रहे हैं, उसके लिए भलाई किए चले जा रहे हैं, सामान ढोए चले जा रहे हैं, बुढ़िया की जबान से गाली सुन रहे हैं, मुस्कुराए चले जा रहे हैं, सामान ढोए चले जा रहे हैं। बुढ़िया आपको जादूगर कह रही है, लेकिन मेरे नबी टेंशन में नहीं आ रहे हैं, आप परेशान नहीं हो रहे हैं, आप गुस्सा नहीं हो रहे हैं, बल्कि मुस्कुराए चले जा रहे हैं। आगे चल करके जब मंजिल करीब आ गई, ज़ईफ़ा ने आवाज दिया, ओ नौजवान मेरा सामान उतार दीजिए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर मुबारक से सामान उतारते हैं, और सामान जब उतार देते हैं, अब बुढ़िया कहने लगी मजदूरी ले लीजिए। तो आपने फरमाया और कोई काम हो तो बताइए, काम कर दूं, मजदूरी नहीं लूंगा। और भी सेवा का मौका हो तो बताइए, सेवा करना हो तो बताइए, खिदमत करनी हो तो बताइए, बोझा ढोना हो तो बताइए, सामान ढोना हो तो बताइए। जब मेरे नबी ने सामान नहीं लिया, अब पैसा नहीं लिया, और भी सामान ढोने के लिए आपने कहा, तो उस बुढ़िया को बड़ा दया आ गया, बड़ा प्यार आ गया, और प्यार में कहने लगी आप तो बड़े भोले भाले लग रहे हैं, आप तो बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, आप तो बड़े सीधे साधे लग रहे हैं। कहा क्या बात है? कहा इतने सीधे हैं, इतने भोले भाले हैं कि खुदा ने क्या बनाई मोहनी सूरत मोहम्मद की। जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा प्यार से देखा है ज़ईफ़ा ने, तो कहने लगी कि खुदा ने क्या बनाई मोहनी सूरत मोहम्मद की। हुआ शैदा के जिसने देख ली सूरत मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी। और नबी के दीवाने ये उशाक़े नबी तो क़यामत के दिन कहेंगे कि न हम जन्नत को छोड़ेंगे, न हम दोज़ख में जाएंगे, न हम जन्नत को छोड़ेंगे, न हम दोज़ख में जाएंगे। खड़े अरे खड़े देखा करेंगे हश्र में सूरत मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखा करेंगे हश्र में सूरत मोहम्मद की। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। देखा मेरे आका का अखलाक देखा, मोहनी सूरत देखी, अल्लाह अल्लाह, नूरानी चेहरा देखा, तो दया आ गया बुढ़िया को, प्यार आ गया, दया आ गया। और कहने लगी हे बाबू, अगर आप पैसा नहीं ले रहे हैं मुझसे, अगर आप मजदूरी नहीं ले रहे हैं, तो एगो बहुत अहम बात बता रही हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। तो सरकार फरमाते हैं कहिए क्या कह रही है? तो कह रही है कि सबके चक्कर में पड़िया बाबू, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चक्कर में कब मत पड़िया, ये बात बता रही है। सबके चक्कर में पड़िएगा, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चक्कर में मत पड़िएगा। माज़अल्लाह, वो इतने बड़े जादूगर हैं, इतने बड़े जादूगर हैं कि जेकरे ऊपर एक निगाह डाल देते हैं उन्हीं का दीवाना हो जाता है। ये बाबू हम यही लिए अपना मकान उकान छोड़ करके भागी थे कि कहीं मोहम्मद से भेंट न हो जाए, कहीं मोहम्मद हमको देख न ले। तो जेकरे ऊपर देख देते हैं ना एक मर्तबा, वो उनका दीवाना हो जाता है, उनका मतवाला हो जाता है, उनका परवाना हो जाता है। सब कुछ छोड़ करके ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने लगता है। इसलिए कह रही हूँ बाबू, खबरदार खबरदार, सबके चक्कर में पढ़िया बाबू, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चक्कर में कबहू मत पढ़िया माज़अल्लाह। जब इतना कहे हैं, जब इतना कही है बूढ़ी, तो हमारे नबी मुस्कुराते हैं। सुभान अल्लाह। यूं मुस्कुराए चांद सी कलियों में पड़ गई, यूं मुस्कुराए चांद सी कलियों में पड़ गई, यूं लब लबशा हुए के गुलिस्तान बना दिया। मेरे नबी का मुस्कुराना था। मेरे नबी जब मुस्कुराते हैं तो बुढ़िया पूछती है कि हे बाबू, हम जो बता रहे हैं इसको आप यकीन नहीं कर रहे हैं का? कहा नहीं हो चची, यकीन है, लेकिन जेके इतनी देर से गाड़ी देते हो, इतनी देर से जादूगर कहते हो ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम ही हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब मेरे नबी ने बताया कि मेरा ही नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु
اللہ علیہ وسلم تو آنکھ کھلی کی کھلی رہ گئی ضعیفہ کی کہ آپ ہی محمد ہے؟ کہا میرا ہی نام محمد ہے۔ کہا آپ کے ابا کا نام حضرت عبداللہ؟ کہا ہاں میرے ابا کا نام حضرت عبداللہ۔ کہا آپ کے دادا کا نام؟ کہا میرے دادا کا نام حضرت عبدالمطلب، اور جنہوں نے مجھے کچھ دودھ پلایا ہے ان کا نام دائی حلیمہ، اور جنہوں نے 9 مہینہ پیٹ میں رکھا ہے اس ماں کا نام بی بی آمنہ۔ سبحان اللہ۔ میرے چاچا کا نام ابو طالب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب اتنا آپ نے شجرہ بتایا ہے، جب یہ سنی ہے تو جھر 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 آنسو گرنے لگا، جھر 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 آنسو گرنے لگا آنکھ سے، اور ضعیفہ تڑپ تڑپ کے رونے لگی، بلک بلک کے رونے لگی، اور رو رو کے کہنے لگی کہ ماتھے پہ گٹھری رکھ کے دیہلا پہنچائی، ماتھے پہ گٹھری رکھ کے دیہلا پہنچائی، اور نام محمد سن کے بوڑھی گھبرائی، اور کہنے لگی گھبرا کر کے کہ کلمہ پڑھائی سرکار دیا ہے بے قرار اللہ 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 سبحان اللہ مکی مدنی طیبہ بولالا سرکار جیا ہے بے قرار شاہ مدنی۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ یا اللہ ہم داہنے بائیں بار بار دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا پیجامہ پسینہ سے بھیگا چلا جا رہا ہے، جتنا ماتھے کا پسینہ ہے منہ میں چلا جا رہا ہے۔ یا اللہ نہ طاہر صاحب کچھ کر رہے ہیں، نہ قادری بابو کچھ کر رہے ہیں، نہ قاری عین الدین صاحب کر رہے ہیں، نہ قاری ریاض الدین صاحب کچھ کر رہے ہیں۔ لگت ہے کہ آج جتنا کھیائے نہیں ہے ناظم اعلیٰ صاحب بکرا کا گوشت، اتنا بکرا کی قربانی کر ہی دی ہے۔ چلیے کہہ دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے نبی کا کردار دیکھیے، دین بڑی آسانی سے نہیں پھیلا ہے، دین بڑی آسانی سے نہیں پھیلا ہے، یہ دین پھیلا ہے۔ یہ عنوان بازار تک اگر دینی ادارہ آیا ہے، یہ جو علماء نظر آ رہے ہیں تو یاد رکھیے ہندہ نے حمزہ کا